اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers۔ امید ایٹلس آئل پوائنٹ گوادر میں ایٹلس جانے انجن کو بہتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ساجد بن رحیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آن دی ریکارڈ۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سید احسان شاہ، پاکستان نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں۔ وہ کیچ سے الیکشن لڑتے ہوئے آئے ہیں، 4 دفعہ ممبر صوبائی اسمبلی بنے اور صوبائی جو ہے نا وزارتیں بھی، صوبائی وزارتوں کا جو قلمدان ہے انہوں نے سنبھالا۔ سید احسان شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ سر ویلکم ٹو دی پروگرام۔ مہربانی۔ شاہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے BNP عوامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور اب آپ پاکستان نیشنل پارٹی کا جو ہے وہ بنیاد رکھ چکے ہیں، سربراہ ہیں PNP کے، تو اس کی کیا وجوہات تھی کہ آپ کو BNP عوامی چھوڑ کر PNP بنانی پڑی؟ میں نے BNP عوامی نہیں چھوڑا ہے۔ میرا سٹارٹ جو میں نے کیا ہے اپنی سیاست میر بوز بخش بزنجو کے ساتھ میں نے سیاست شروع کی، اور اس وقت میر صاحب کی پارٹی کا نام پاکستان نیشنل پارٹی تھا۔ پاکستان نیشنل پارٹی بعد میں ضم ہو گیا جب سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب لندن سے واپس تشریف لائے، تو اس وقت انہوں نے PNP کے دوستوں سے، مطلب ہماری پارٹی سے اپروچ کیا۔ اس وقت میر بوز بخش کا انتقال ہو چکا تھا، وہ دنیا میں نہیں رہے تھے، تو بزنجو صاحب اور باقی دوستوں سے رابطہ کیا کہ اب میں بھی پاکستان کی مطلب پارلیمانی سیاست کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہ بلوچوں کی قوت کو یکجا کیا جائے اور ایک نئی پارٹی بنا لیتے ہیں۔ اس وقت ان کے پاس تھا BNM مینگل اور PNP کا انضمام وہ چاہتے تھے۔ PNP میں کچھ دوستوں نے اس کی مخالفت کی، جس میں میں شامل تھا، میر آصف خان بزنجو کو اللہ جنت نصیب کرے وہ شامل تھے، بسم اللہ کاکڑ صاحب تھے، اس میں رازق بگٹی صاحب تھے، نور الدین مینگل صاحب تھے۔ یہ اچھی خاصی تعداد تھی کہ ہم انضمام نہیں چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کیا جائے BNM کے ساتھ، پھر آگے جا کے جب سیاسی ہم آہنگی ہوگی تو آگے جا کے پھر مرجر کا عمل کیا جائے۔ لیکن میر بزنجو صاحب، میر محمد علی رند صاحب، سردار اسلم بزنجو صاحب اور بہت سارے دوست اور تھے جو وہ چاہتے تھے نہیں، اس طرح سے ہماری آئیڈینٹی جب الگ الگ ہے تو ہم صحیح طور پہ کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر مرجر کا فیصلہ ہوا جس میں PNP اور BNM مینگل کے مرج ہونے سے ایک نئی پارٹی وجود میں آئی، بلوچستان نیشنل پارٹی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی اپنے آرگنائزنگ دور میں تھا، ایک سال کچھ مہینے ہوئے تھے کہ پاکستان میں جنرل الیکشن آ گئے۔ جنرل الیکشن میں پارٹی نے حصہ لیا تو الحمدللہ وہ 42 کی اسمبلی تھی، سنگل میجارٹی پارٹی بن کے سامنے آئی، وہ کہ اتنی اکثریت نہیں تھی کہ ہم خود حکومت بنا سکیں، لیکن اس ایوان میں سنگل میجارٹی پارٹی تھی۔ 11 سیٹیں ہمارے پاس تھیں، 10 ڈائریکٹ الیکٹڈ سیٹ تھے اور 1 سیٹ جو تھا وہ ہماری اقلیت کا تھا۔ اس طرح سے پھر وہ پارٹی نے حکومت بھی بنا لی، دوسرے 2 پارٹیوں کے ساتھ مل کے JWP اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ وہ گورنمنٹ چلتی رہی۔ پھر ہمارے آپس کے اختلافات سامنے آ گئے اور مینگل صاحب اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ پھر ایک بن گیا ان کا جو عام طور پہ جانا جاتا ہے BNP مینگل کے حوالے سے، اور جو ہمارا جو ہم جو علیحدہ ہوئے اس میں وہ بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کے نام سے وہ جانا جاتا تھا۔ اس الیکشن میں پارٹی نے حصہ لیا۔ اس الیکشن میں پارٹی نے تو اپنے طور پہ ہم نے کم از کم 5 صوبائی سیٹیں جیتی ہیں اور 2 قومی اسمبلی کی، لیکن اس دفعہ جن حالات میں اور جو ریزلٹ سامنے آئے بلوچستان میں خاص طور پہ الیکشن کے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیچ کی قومی اسمبلی بھی ریزلٹ تبدیل ہوا۔ اصغر رند صاحب میرے کینڈیڈیٹ تھے تمپ والے سیٹ سے، اور وہ جو حلقہ تھا وہ میرے جب
ایک حلقے کا اضافہ، تو میرا جو بی ایریا تھا سابقہ حلقے کا وہ اس حلقے میں شامل تھا. اور مند والے سیٹ پہ بھی، جس پہ برکت رند صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، وہ سیٹ بھی آیا. البتہ ایک جو بلیدہ والا سیٹ تھا وہ نہیں تھا. اسی طرح سے آواران اور پنجگور والا سیٹ قومی اسمبلی میں پارٹی وہ بھی جیت چکا تھا. تو اس طرح سے رزلٹ جب یہ پھر 2 سیٹیں آئیں، پھر ہم نے حکومت جوائن کی. لیکن اس دوران پھر ہم نے کوشش کی کہ پارٹی کو تھوڑا سا وسعت دی جائے، اور جو اوریجنل میر غوث بخش کا ویژن تھا کہ جی ہماری آواز کم از کم نیشنل لیول تک جائے، کیونکہ میر صاحب کے اپنے دور میں بھی پارٹی نے بلوچستان کے علاوہ باقی صوبوں میں کوئی سیٹ حاصل نہیں کر سکا تھا، لیکن میر صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ اس کی آواز پورے پاکستان تک پہنچ جاتا تھا. تو ہم نے کوشش کی، پھر کونسل سیشن بلایا. اس کونسل سیشن میں ہم نے پارٹی کا نام تبدیل کر کے بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی سے پاکستان نیشنل پارٹی عوامی رکھا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ بی این پی عوامی کا نام آپ نے چینج کر کے پی این پی رکھ دیا، اس طریقے سے؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بی این پی عوامی کا نام تبدیل کر کے کونسل سیشن میں ہم نے اس کو بی این پی عوامی اب ایگزسٹ نہیں کرتی ہماری نظر میں. لیکن کچھ دوست ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ شاید وہی عوامی اور بی این پی عوامی کو رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے طور پہ سیاست کر رہے ہیں. پاکستان نیشنل پارٹی اپنے پلیٹ فارم. آپ پہ شاہ صاحب الزام لگایا گیا کہ آپ کو منسٹر نہیں بنایا گیا، جس کی بنیاد پر آپ بی این پی عوامی سے الگ ہو کے پاکستان نیشنل پارٹی بنا لی. اس بات میں صداقت ہے؟ دیکھیں، منسٹر بننا میرے لیے میرا خیال کوئی معنی نہیں رکھتا. جو آدمی منسٹر خود بناتا ہو، جو آدمی 4-5 دفعہ منسٹر رہا ہو، اور جو پچھلے جتنی بھی حکومتوں میں شامل رہا ہوں، مکران کا تو تقریباً ہر سیاسی ورکر جانتا ہے کہ میرا کیا رول تھا ان حکومتوں میں. اب اس سٹیج پہ آ کے منسٹری کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں. اور ابھی بھی منسٹری لینا کون سا مسئلہ ہے؟ مطلب آپ ابھی لینا چاہیں تو بن سکتے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا شاہ صاحب، مجھے بتائیں، آپ کیچ سے الیکشن لڑتے ہوئے آ رہے تھے. 2013 کا الیکشن آپ ہار گئے. ڈاکٹر مالک صاحب جو ہیں وہ جیتے، وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے. انہوں نے بہت زیادہ تربت شہر کے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کیا، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مالک صاحب 2.5 سال میں کر گئے، اور شاہ صاحب 3 ٹینیور گزار کے منسٹر بھی رہ چکے مختلف ادوار میں، 4تھی دفعہ پھر صوبائی اسمبلی پہنچ چکے ہیں. تو کیچ کی عوام کو آپ جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ کی صورت میں مایوس کرتے ہوئے آئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، یہ تاثر ہی غلط ہے کہ میں نے کیچ کے عوام کو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے مایوس کیا. دیکھیے، انسانی سماج، انسانی معاشرہ ہمیشہ اپنے ضرورتوں کو مد نظر رکھ کے کوئی فیصلہ دیتا ہے. روڈ ہماری ضرورت ہے، شہر کی خوبصورتی ہماری ضرورت ہے، لیکن شہر کی خوبصورتی سے زیادہ ضرورت غریب کے روزگار ہے. شہر کی خوبصورتی سے زیادہ ضروری ایجوکیشن ہے. تو میں نے اپنے جب بھی مجھے موقع ملا ہے کیچ کے عوام کی خدمت کرنے کا، میں نے الحمدللہ بلا تمیز، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ ایک مخصوص طبقے کے لیے نوکریاں ہیں، اور خاص کر اچھی نوکری مخصوص طبقے کے لیے. پہلی مرتبہ جب ہمارے دوستوں نے الیکشن جیتا اور مجھے اپنا نمائندہ بنایا پارٹی کے دوستوں نے، تو ہم نے مل کے وہ ملک توڑا کہ نوکری غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے. جس کو ضرورت ہے، ضرورت کی بنیاد پہ نوکری دی جائے، نہ کہ رشتہ داری کے حوالے سے، نہ کہ سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے. پہلی مرتبہ لوگوں نے یہ دیکھا کہ یار یہ جو نئی پارٹی ہے، یہ نئے دوست آئے ہیں، یہ تو بغیر اس کے کہ کوئی کس کی سوشل اسٹیٹس کیا ہے، غریب کا بچہ. اسی میں یہ کہنے میں بجانب ہوں، اگر ایک جیسی نوکریاں 16 گریڈ کی اگر کسی کسان کے بیٹے کو ملا ہے، تو اگر کوئی سوشلی بہت ہی طاقتور بندہ جانا جاتا تھا، اس کے بیٹے کو بھی وہی نوکری ملا ہے. تو لوگوں نے یہ چینج دیکھا. بعد میں جو ڈاکٹر مالک صاحب کے اوپر ایک اس وقت جو ایک طریقہ کار تھا BNM کا، کہ ہر علاقے میں گو کہ ہم نے ہمارے علاقے میں
सरदारी नवाबी नहीं था, लेकिन जो तरीक़ा कार था BNM का वो तकरीबन ट्राइबल सोसाइटी की तरह था। मसलन एक इलाके में एक दोस्त को रखा कि जो वर्कर आएगा उस इलाके से जिस शख्स को काम है तो उसकी सिफारिश के बगैर काम नहीं होगा, दूसरे इलाके में दूसरा। अब उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, कुछ हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, कुछ दुनिया में नहीं रहे, शहर में कोई और बंदा था। मैंने पहली मर्तबा के हमारे दोस्तों ने उस मिथ को भी तोड़ा। अगर किसी ने हमें वोट नहीं दिया था और मुझ तक उसकी पहुंच थी, हमारे पार्टी के दोस्तों के पास आया, बिला तमीज हमने उनका काम किया, हमें वोट दिया या नहीं दिया। वो अलग बात है कि हमारे पार्टी का है या नहीं है, लेकिन हमें अगर वो वोट नहीं भी दिया तब भी हमने काम किया। तो ये बुनियादी चीजें थी जिससे लोगों ने देखा कि ये मस्बत चेंज है, पहले की निस्बत या बेहतर चेंज है। सर, आप फरमा रहे थे कि डॉक्टर साहब पिछले इलेक्शन में हम हार गए। डॉक्टर साहब जी, पिछले इलेक्शन भी हम जीत गए थे, हम नहीं हारे। उस वक्त 13 सूबाई असम्बली, जो सूबाई असम्बली में एक सीट पे मैंने इलेक्शन फाइट किया, 13 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे कि जहां पे मेजॉरिटी वोट मेरे थे, उन पे एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ, वो पोलिंग स्टेशन बंद रहे। लेकिन इसके बावजूद मैं इलेक्शन थोड़े से मार्जिन में जीत गया। और पिदरा एक मशहूर इलाका है, पूरा मकरान जानता है, वहां का रिजल्ट चेंज करके डॉक्टर साहब को जितवाया गया, मतलब नेशनल पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया गया। चूंकि यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी शायद बहरहाल उनका कहीं ना कहीं से लिंक था, जिसकी वजह से बाद में ये चीजें भी हमने देखी कि सबसे कम तादाद रखने वाला सूबे असम्बली में कम नशिस्तों वाले जमात को चीफ मिनिस्ट्री दी गई, जबकि उसी कॉलेज में मुस्लिम लीग की तादाद स्ट्रेंथ तो ज्यादा था। जमहूरी हवाले से तो मुस्लिम लीग को ही शुरू से मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्ट्री या हेड ऑफ गवर्नमेंट उनको होना चाहिए था। तो बहरहाल ये एक अरेंज चीजें थी जो सब बाद में सबको महसूस हुआ, सबने। शाह साहब, हम देखते हैं कि एक उम्मीदवार जब इलेक्शन जीत जाता है तो वो कहता है कि एवरीथिंग इज़ गुड, जब बाहर जाता है तो वो कहता है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोगों की साजिश से हमें हराया गया। पहले आप कह रहे थे, अब डॉक्टर मालिक साहब ऐसा जो है ना वो हम देखते हैं कि वो बोल रहे होते हैं। तो जो जीतने वाला है उसको नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है, हारने वाले को हमेशा ये लगता है। क्या वजूहत हैं? आप हारे तो इस्टेब्लिशमेंट पे ब्लेम कर रहे हैं, अब आप जीत के आए हैं तो नाम नहीं ले रहे। ऐसी बात नहीं है। मैंने तो अभी भी आपसे यही गुजारिश की कि अगर सही इलेक्शन होते तो मेरी सीटें ज्यादा होती, केच में और ओवरऑल बलूचिस्तान में हमारी सीटें ज्यादा होती, कौमी में भी और सूबे में भी। तो आप समझते हैं 2018 का इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ? समझता है क्या? मैं तो बोल रहा हूँ आपसे कि सही नहीं हुआ। जो अवाम के तवक्कुआत के मुताबिक वो जो ट्रू नुमाइंदगी है वो नहीं मिली लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को। अच्छा शाह साहब, मुझे बताएं कि आप इंडस्ट्रीज़ के जब मिनिस्टर थे तो BCDA का कलमदान भी आपके पास था। तो जीवनी में आपके दौर में एक GT के लिए टेंडर होता है और आपके ज़माने में वहाँ पे GT बनाने के लिए पत्थर रखे जाते हैं साहिल समंदर पर। उन पत्थरों की वजह से कटाव शुरू हो जाता है और आज तक वो GT का जो है वजूद नहीं है। तो उसके ज़िम्मेदार कौन है, आप हैं या कोई और है? नहीं, उसकी ये जिम्मेदारी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन अगर 2 लफ्जों में जवाब दूं तो जिम्मेदारी हमारा तरीका कार है डेवलपमेंट का, ना उसमें मैं हूँ, ना कोई और है, ना किसी और को। हमारा सिस्टम है, तरीका कार है जिम्मेदार। उसकी वजह ये मैं जब इंडस्ट्री मेरे पास था उस वक्त नहीं था मेरे पास कलमदान BCDA का। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था उस वक्त मेरे पास BCDA था। समंदर के काम के लिए ऐसा नहीं है कि आज कुछ पैसे दे दिए, 2 साल बाद फिर कुछ पैसे दे दिए, 3 साल बाद कुछ पैसे दे दिए। समंदर के काम के लिए आपको बैक वक्त पैसे देने होते हैं ताकि काम कंप्लीट हो। जून जुलाई में अगर कोई काम किया हुआ भी हो तो वो वाश हो जाता है समंदर के। उस वक्त हमने काम स्टार्ट किया, पैसे थे, पैसे आ रहे थे। बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट में BCDA मेरे पास नहीं रहा, दूसरी हुकूमत में इंडस्ट्री मेरे पास था। तो
پھر مجھے بھی اخباروں سے معلوم ہوا کہ وہاں پہ کٹاؤ شروع ہے. یہ تو سمندر کا ایک عمل ہے. ابھی جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں گوادر پورٹ بننے میں سر کا آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہاں کتنے گھر کٹاؤ میں آگے. سمندر کو جہاں سے آپ روکتے ہیں تو وہ الٹرنیٹ کہیں نہ کہیں پہ جا کے ہٹ کرتا ہے. تو وہاں بھی یہی مسئلہ ہوا کہ کام اسٹارٹ تھا, بعد میں کام کمپلیٹ نہیں ہوا, اور جہاں سمندر کو جہاں سے روکا گیا اس نے دوسری جانب جا کے ہٹ کیا جہاں سے کچھ لوگوں کو نقصانات ہوئے. بہرحال یہ جو ڈیلے ہے یا نہ بننا ہے اس کا, وہ سسٹم کی خرابی. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم جو ہے قصوروار ہے چیزوں کو بر وقت نہ بنانے میں, اور خاص طور پہ جو سمندر کا تجربہ نہیں رکھتے, مثلا ایک روڈ بنانا ہے یا بلڈنگ بنانا ہے, وہ تو آپ اس سال 1 کروڑ روپے دیں, 2 سال بعد پھر 2 کروڑ دیں, 3 کروڑ. سمندر کے کام میں ایسا نہیں ہوتا. اس کے لیے تو آپ کو پراپر وسائل دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ کام کمپلیٹ ہو. اس کی وجہ سے کیے ہوئے کام جو ہے نا وہ واش نہ. سر انڈسٹریل اسٹیٹ میں آپ منسٹر ہیں, لوکل یہاں پر جو صنعت کار ہیں ان کے لیے آپ نے کوئی پلاٹوں کا کھوٹا رکھا یا کبھی ان کو کہا یا وہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے منع کیا ہو؟ تو گوادر کے لیے آپ کیا کر کے گئے ہیں منسٹریز ہونے کے باوجود؟ دیکھیے میں پی ڈی اے سے شروع کرتا ہوں اور بی سی ڈی اے سے. بی سی ڈی اے کا ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا تھا ہب میں. تو اس وقت گورنمنٹ کی جو پالیسی تھی کہ ہب میں بنے, میں نے وہاں پہ میں نے مخالفت کی اور میں نے جلدی پیسے رکھے. ہر صورت میں بی سی ڈی اے کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ گوادر میں بنے. میں نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا کہ ہمیں زمین چاہیے ہم اپنا آفس بنانے کے لیے بی سی ڈی اے. پھر انہوں نے زمین جا کے کوئی نالے کے پاس زمین دیا, یا پھر سر میرے پاس آئے کہ سر یہ تو کوئی خاص جگہ نہیں ہے. میں نے کہا جہاں ملتا ہے بناؤ. وہ بلڈنگ ہم نے یہاں بنایا اور جس کی وجہ سے آج بی سی ڈی اے کا ہیڈ کوارٹر گوادر میں ہے. اب میں نے سنا ہے کہ وہ بلڈنگ کسی اور ادارے کے استعمال میں ہے, لیکن یہ میں نے بی سی ڈی اے کے دور میں کیا. پھر اس کے بعد جب انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا تو یہ پہلے تھا گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. میں نے اسمبلی میں جا کے اس کو چینج کرایا, اس کو مکران انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا نام دیا, جو کہ لفظ عام میں ابھی تک کہتے ہیں کہ لیکن وہ قانون یہی ہے, اور اس کا ایریا بھی میں نے بڑھایا. ابھی پنجگور, کیچ اور گوادر تینوں اس میں شامل ہیں. پھر میں نے اس میں یہ کیا کہ اسی امینڈمنٹ کے اندر اس میں اور پروویژن رکھے, مثلا یہ روڈ بھی بنا سکتا ہے, یہ اسکول بھی بنا سکتا ہے, یہ اور چیزیں بھی کر سکتا ہے. اس وقت چونکہ چارم نہیں تھا انڈسٹری کے پلاٹوں کا, تو پیسے بھی نہیں آ رہے تھے. مشکل سے جو سامنے وہ لوگ تھے مارکیٹنگ کے, وہ 1-2 کمپنی مجھ سے میری منسٹری میں آنے سے پہلے ہی پاکستان سروس کے نام سے کوئی کمپنی تھا, اس کو کام دیا گیا تھا. تو وہ باہر جا کے دبئی میں اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے شو کیا اور کچھ زمینیں بیچتے رہے. تو یہاں لوکل لوگوں میں ٹرینڈ نہیں تھا پلاٹ لینے کا. اس وقت کوئی لیتا نہیں تھا, لیکن سنا ہے آج کل بڑی ڈیمانڈ ہے پلاٹ کی. آج کل بک رہا ہے. اس وقت شاہ صاحب, پاکستان نیشنل پارٹی جو ہے آپ نے اس کی تنظیم سازی کس حد تک کی ہے, اور چونکہ اس کا نام آپ نے اب نیشنل لیول کی جماعت بنا لی ہے, تو پاکستان کس جو ہے نا صوبے میں آپ کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے اس وقت؟ دیکھیں ابھی ہم نے جو نئی ہم صوبے سے باہر جانا چاہ رہے ہیں, اس میں سندھ کی حد تک ہم نے کام کیا ہے, اور خاص طور ابھی جو میں کوئی 10 دن پہلے کوئٹہ میں ہم نے آرگنائزنگ باڈی بنائی ہے, اور آج مجھے باقی جو اس وقت آرگنائزر اور ڈپٹی آرگنائزر مقرر کیے تھے میرے ہوتے ہوئے جنرل باڈی کی میٹنگ میں, لیکن آج مجھے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے آرگنائزنگ کمیٹی کے لوگ بھی رکھ لیے ہیں دوست وہاں پہ بتدریج آہستہ آہستہ. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اور خاص کر میں بلوچستان کے نوجوانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی ہم نے ان کے لیے بنایا ہے. اب میں نے جو سیاست کرنی تھی, جو کرنا تھا میں کر چکا. میرے ساتھی جو میرے ساتھ جنہوں نے سیاست کی, وہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کیا.
اب ہم ایک ایسا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے نوجوانوں کو کہ وہ آ کے اپنے صلاحیتوں کو یہاں منوائیں. ان کو ہم راستہ دکھا سکتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں. لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ احسان شاہ ہی اس کا پریزیڈنٹ رہے گا اور احسان شاہ کے دور میں ہی یہ پارٹی باقی علاقوں میں یا باقی صوبوں میں جا کے کامیابی حاصل کرے گا. نہیں, شاید وہ ایسے دوست ہیں جو اس وقت ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن ممکن ہے آگے جا کے کوئی اور بلوچستان کا سیاسی وارث, بلوچستان کا اور سیاسی بچہ, بلوچستان کا اور سیاسی ہمدرد, وہ شاید احسان شاہ اور اس کے دوستوں سے بہتر کام کرے. تو ہم نے ان کے لیے ایک راستہ, ایک وے ان کو دیا ہے. اب یہ ان پہ ان کی صلاحیتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کہاں لے جائیں. نوجوان شاہ صاحب مکران ڈویژن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ کو پسند نہیں کرتے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی تربت میں, گوادر میں, پنجگور میں کسی جگہ اگر کوئی ریلی آرگنائز کرتی ہے تو نوجوانوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے. تو پولیٹیکل لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنا وقار کھو رہے ہیں یا نوجوانوں کو کنوینس کرنے میں ناکام ہیں آج تک؟ نہیں, اس تاثر سے میں متفق نہیں ہوں. اس کی وجہ ہے کہ کون سی پارٹی نے کال دیا اور لوگوں نے آل پارٹیز کال دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 12 لوگ ہوتے ہیں, 15 لوگ ہوتے ہیں, بہت زیادہ لوگ 50 لوگ ہوتے ہیں. بلوچستان کے ڈائنمکس مختلف ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ یہاں کال دے گی اور لوگ آئیں گے, نہیں آئیں گے. پیپلز پارٹی کال دے گی, لوگ آئیں گے, نہیں آئیں گے. نارتھ میں اگر پشتونخوا کال دے, اگر جمعیت کال دے, لوگ آئیں گے. ساؤتھ میں اگر جو یہاں موجود پارٹیاں ہیں وہ پارٹیاں کال دیں جو گراؤنڈ پہ موجود ہے, تب آپ کہیں کہ لوگ اگر نہیں آئے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اب 2-3 واقعہ جو ہوئے ہیں اور جن میں اچھی خاصی لوگوں کی تعداد تھی, وہ تقریباً سیاسی جماعتوں کے ہی لوگ تھے. وہ الگ بات ہے کہ سول سوسائٹی کا کردار چونکہ بڑا اچھا ہے, ہم اس کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ ہمارے سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھے, وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں PNP کا ورکر بھی جا سکتا ہے, جس میں نیشنل پارٹی کا بھی جا سکتا ہے, جس میں BNP لیول کا بھی جا سکتا ہے. تو وہ لیکن لوگ تو یہی ہیں. اب اس کا آپ اندازہ کریں گزشتہ الیکشن سے, اگر لوگوں میں سیاسی پارٹیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہ ہوتا, اگر سیاسی نوجوان سیاست میں حصہ نہ لیتے تو اتنی تعداد میں ووٹ کاسٹ نہ ہوتے. اب اگر آپ ووٹ کا ریشو اٹھا کے دیکھیں تو لوگوں نے اچھی خاصی پارٹیسپیشن کی ہے. جب لوگ پارٹیسپیشن کرتے ہیں ووٹ کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر سیاسی شعور ہے. عمران خان کو آپ نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اسلام آباد میں دھرنے کے دوران تقاریر بھی کی, شرکت بھی کرتے رہے. وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں, وزیر اعظم بننے کے بعد ان کا سیکنڈ کیڈر جو ہے ان سے رابطہ رہتا ہے. لیکن وہ ہم نے عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا, ہم نے ایک سسٹم کو سپورٹ کیا. ہم نے پاکستانی غریبوں کو سپورٹ کیا, اور اس وقت جو عمران خان کا سلوگن تھا ہم نے اس کو سپورٹ کیا. عمران خان کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ PTI کا جو منشور تھا یا جو وہ کرنا چاہ رہے تھے, اب والا ان کی مجبوریاں کیا ہیں کہ وہ ان سے نہیں ہو پا رہا. گزشتہ دنوں ان کے سینئر دوست مجھے ملے تھے, میں نے یہی باتیں دہرائی کہ دیکھیے ہم کنٹینر پہ آئے, اتنی دور سے چل کے آئے, تقاریر کی, لوگ بھی تھے, جتنا ہمارے بس میں تھا ہم لوگ لے کر آئے, اور امید یہ تھی کہ PTI کے آنے کے بعد پاکستان کے غریبوں کا ایک آس امید بند جائے گی دوبارہ. لیکن افسوس کہ وہ کچھ تبدیلی نہیں ہو سکی. جو تبدیلی چاہتے تھے وہ تبدیلی شاہ صاحب تبدیلی ہوئی. تبدیلی یہ ہوئی کہ لوگ زیادہ بے روزگار ہو گئے. تبدیلی یہ ہوئی کہ لوگوں کو جتنی امیدیں تھی, اب مثلا فارن کرنسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئے گی تو فارن ریمیٹنس بہت زیادہ آئیں گے پاکستان میں. جیسے کہ زر مبادلہ کا مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے ہمارے مرکزی بینک کو, وہ ختم ہو جائے گا. پاکستان ایک اسٹیبل اکانومی کی طرف جائے گا. لیکن اس سے کم ہی ہوا, اس سے نہیں بڑھا. پھر افراط زر اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لوگوں کی
चीज़ें लोगों के कीमतें खरीद से बाहर हैं। फिर जो मुल्क की करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से कीमतें ज़्यादा हो गई और इंटरनेशनल मार्केट में अब रुपए की वो कदर कीमत नहीं रही जो पहले थी। शाह साहब, यही आई। सूबाई हुकूमत में सैयद एहसान शाह साहब तब्दीली देख रहे हैं? हम सुनते हैं कि जाम कमाल साहब को चेंज किया जा रहा है, अदम एतमाद लाया जाएगा, तो इस किस्म की कोई बातें कोयटा में गर्दिश कर रही हैं? आप जाम साहब को तब्दील होता हुआ देख रहे हैं या 5 साल कंटिन्यू करेंगे? देखिए, बलूचिस्तान के मामलात में हम जो गुज़िश्ता ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो कुछ नहीं कहा जा सकता। एक असम्बली 5 साल के दौरान 3 चीफ मिनिस्टर आए और बाज़ दफ़ा एक ही चीफ मिनिस्टर वो के कमज़ोर पोजीशन में था, लेकिन 5 साल भी उसने पूरे किए। इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं कि जाम साहब को चेंज होता हुआ मैं नहीं देख रहा, जाम साहब ही रहेंगे। और फिर हमारा इस गवर्नमेंट के मतलब इस वक्त असम्बली के अंदर कोई चेंज आती है तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि उस चेंज को हम रोक सकें या उस चेंज को सपोर्ट कर सकें। हाँ, अलबत्ता एक सियासी स्ट्रेचर के हवाले से या सियासी पुराने दोस्तों के हवाले से जो लोगों का एक तासुर है कि जिस हरफ आम में लोग कहते हैं कि किंग मेकर, उस हवाले से अगर कहीं मौका मिला तो और बात है, लेकिन फिलहाल मैं चेंज नहीं देख रहा। और जाम साहब की पॉलिसियाँ शायद लोगों के लिए काबिल कबूल है। हुकूमत में ये चेमा गोइयाँ तो चलती रहती है। कब से हम सुन रहे हैं इमरान खान चेंज हो रहा है, 2 धरने हुए, 3रा धरना होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाह साहब टाइम देने का। सैयद एहसान शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और वो कहते हैं कि जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान है, फ़िलहाल उनको तब्दील होते हुए वो नहीं देख रहे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में 5 साल में 3 वज़ीर आला चेंज हुए और कमज़ोर वज़ीर आला को भी उन्होंने देखा कि 5 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए थे। साजिद बिन रहीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। Gwadar Golf City, a project of BSM developers. ग्वादर के होम के लिए खुशखबरी। अमीद एटलस ऑयल पॉइंट ग्वादर में एटलस जाने इंजन को बेहतर। अमीद एटलस आपके लिए लाया है कार, बस, ट्रक और मशीनरी इंजनों के लिए ड्रम चिल 68 एटलस गोल्ड 1540 और 2050 मुनासिब दाम में। इसके साथ साथ दुकानदारों और कंपनियों के लिए ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त और इसके अलावा कस्टमरों के लिए गिफ्ट्स। अमीद एटलस ऑयल पॉइंट में इनामात जीतने के मौके, मोबाइल फोन, जूसर मशीन, इस्त्री और हेलमेट। एटलस उंडा वाहिद कंपनी है जिसका डिस्ट्रीब्यूटर गवादर में है। सेल ऑफिसर याया जी हैं। राब्ता नंबर 032186230271। सेल मैनेजर सादिक बलूच 0332996077। अमीद एटलस ऑयल पॉइंट नज़द अल शिफा हॉस्पिटल गवादर।